بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قلت هذا إنما يتم إذا كان الحكم إدراكا أما إذا كان فعلا فالتصديق يستدعي تصدر الحكم لأنه فعل من الأفعال الاختيارية للنفس الأفعال الاختيارية إنما تصدر عنها بعد شعورها بها والقصد إلى إصدارها فحصول الحكم موقوف على تصوره وحصول التصديق موقوف على حصول الحكم وحصول التصديق موقوف على تصور الحكم صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ برخیر۔ وہ پچھلی بات دیکھیں کہ تصدیق محتاج ہے تصور کی طرف، اس لیے کہ ہر تصدیق میں 3 تصور ضروری ہیں: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم کا تصور۔ یہ بات بدیہی ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ ان 3 تصوروں میں سے کسی ایک سے بھی جاہل ہوگا تو اس کے لیے حکم کرنا ممتنع ہوگا جی، اس کے لیے حکم کرنا ممتنع ہوگا جی۔ اس کلام میں مصنف علیہ رحمہ نے 2 تنبیہاں کی ہیں، ایک تو پہلی ہے وہ آ گئی ہے، دوسری تنبیہ یہ ہے کہ لفظ حکم جو ہے وہ منطقیوں کے درمیان بولا جاتا ہے اشتراک لفظی کے طور پر 2 معنوں پر۔ ایک ان کا ہے نسبت ایجابیہ یا سلبیہ، نسبت ایجابیہ یا سلبیہ، جو کہ متصور ہے شیئین کے درمیان، اور دوسرا ان 2 کا نسبت ایجابیہ کا ایقاع یا اور نسبت انتزاعیہ کا ایقاع، نسبت کا واقعہ کرنا، نسبت کا واقعہ کرنا، سمجھے جی، کہ نسبت اس نسبت کا ایقاع تے اس نسبت کا انتزاع۔ یہ 2 معنی ہو گئے کس کے؟ حکم کے یہ 2 معنی ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے مراد لیا حکم سے جب کہ مصنف نے حکم کیا ہے کہ ضروری ہے تصدیق میں حکم کے تصور سے، اس وقت حکم سے مراد لیا ہے نسبت ایجابیہ یا سلبیہ، اور جس وقت فرمایا ہے کہ ممتنع ہے حکم، اس سے جو جاہل ہو ایقاع نسبت سے یا انتزاع نسبت، جس وقت کہا ہے نا کہ لامتناع الحکم ممن جہل، اس وقت مراد لیا ہے حکم سے ایقاع نسبت یا انتزاع نسبت۔ اب پہلے حکم سے مراد اور ہے، دوسرے حکم سے مراد اور ہے۔ یہ تنبیہ کی ہے کہ حکم کے معنی کے تغیر پر، حکم کے تغیر پر کیا کی ہے؟ تنبیہ کی ہے جی۔ وَإِلَّا، اگر اس طرح نہ ہو، اگر مراد حکم سے نسبت ایجابی ہو، دونوں جگہ نسبت ایجابی، تو اب پہلے حکم سے مراد بھی نسبت ایجابی ہے، تے لامتناع الحکم سے مراد بھی نسبت ایجابی ہے، تو معنی کوئی نہیں بنتا ہے اس کا کہ جس بندے کو، جو بندہ ان 3 تصوروں میں سے کسی ایک سے جاہل ہو، اس کے لیے نسبت ایجابی سلبی جو ہے وہ کرنی ممتنع ہے، یہ اس کا معنی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو ان 3 کے اندر آ گیا ہے۔ اچھا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر حکم سے مراد دونوں جگہ لیں ایقاع نسبت کہ تصدیق جو ہے وہ محتاج ہے محکوم علیہ کا تصور، نسبت محکوم بہ کا تصور
اور اکائے نسبت اور انتزاع نسبت کی طرف محتاج ہے، اس لیے کہ جو بندہ اکائے نسبت انتزاع نسبت سے مجہول ہوگا اس کے لیے ممتنع ہے نا۔ جو بندہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے مجہول ہوگا، ان تین کے اندر ایک حکم بھی ہے جس کا معنی اکائے نسبت انتزاع نسبت ہے، تو جو اس سے مجہول ہوگا اس کے لیے ممتنع ہے حکم کرنا، یعنی اکائے نسبت اور انتزاع نسبت کرنا کیا ہے، یہ ممتنع ہے۔ تو یہ جو ہے نا غلط ہو گیا، اس لیے کہ جب ہم نے ادراک کر لیا اس بات کا کہ نسبت واقع ہے یا نسبت واقع نہیں ہے، جب یہ ادراک ہو گیا تو ہمیں تصدیق تو حاصل ہو گئی۔ جب تین کے اندر حکم کا معنی کیا نسبت و اکائے نسبت یا وہ نسبت واقع ہے یا نسبت واقع نہیں، تو یہی تو تصدیق ہے، ہمیں تصدیق حاصل ہو گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اب اس کے بعد نہیں موقوف تصدیق کا حصول اس ادراک کے تصور پر، کیونکہ وہ تو پہلے حاصل ہو گیا ہے۔ جی آگے سمجھے۔ اب یہ سوال ہے، یہ ساری دوبارہ تقریر اس لیے کی ہے، تھوڑا یہ مشکل ہے، ایک صفحہ دھیان کریں جی، پلے کون جی پینے تھوڑے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حکم سے مراد لیں اکائے نسبت یا انتزاع نسبت دونوں جگہ، تو پھر خرابی لازم آتی ہے کہ اکائے نسبت انتزاع نسبت تو عین تصدیق ہے، تو پھر اکائے نسبت اور انتزاع نسبت جب خود تصدیق ہے تو تصدیق اسی پر موقوف ہو گئی ہے، تو یہ تو غلط ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاذا تمہاری یہ بات محض پوری ہوگی، تمہاری کون سی بات؟ یہ بات کہ بسم اللہ، یعنی یہ بیان مذکور للبطلان کہ بھی دونوں جگہ حکم سے مراد لیں اکائے نسبت انتزاع نسبت، یہ تمہاری بات تب پوری ہوگی، یعنی یہ بات بھی باطل ہے۔ دونوں جگہ حکم، دو حکم نہیں ہے پیچھے، ایک حکم وہ ہے جس پر تصدیق موقوف ہے، ایک حکم وہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے جاہل ہو تو پھر حکم کرنا اس کے لیے ممتنع ہوگا، تو دو حکم ہیں جی۔ یہ دونوں جگہ اگر حکم سے مراد لیں اکائے نسبت اور تو اب پہلی جگہ جب اکائے نسبت انتزاع نسبت آ گیا ہے تو یہی تو عین تصدیق ہے جی۔ تو پھر تصدیق جب حاصل ہو گئی ہے تو اب تصدیق کے حاصل ہونے کے بعد یہ کہنا کہ تصدیق موقوف ہے حکم پر، یعنی اکائے نسبت اور تو حاصل ہونے کے بعد کس چیز کا توقف ہوا جی۔ اب سوال ہے کہ یہ تمہاری بات تب پوری ہوگی کہ جب حکم کو ادراک مانے، کس کو؟ حکم کو ادراک، تصدیق ہے ادراک، تصدیق ادراک ہے اور حکم کو بھی اگر ادراک مانے، تو اب تصدیق اور حکم ہو گئے ایک۔ تو جب حکم سے مراد اکائے نسبت انتزاع نسبت لیں گے تو پھر یہ تو عین تصدیق ہے، تو جب وہ حاصل ہو گیا ہے تو پھر تصدیق کا کسی پر موقوف ہونے کا کیا معنی ہے؟ لیکن بہرحال جب حکم ہو فعل، کیا ہو؟ اور تصدیق ہو ادراک، اب یہ دونوں غیر غیر ہو گئے ہیں۔ تو جب حکم فعل ہو تو پھر تصدیق تقاضا کرے حکم کے تصور کا، تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات اب کوئی خرابی نہیں ہے۔ کیا کہ جی یہ آنکھنا برنگا ٹور یہ جو تم نے کہا ہے کہ حکم سے مراد دونوں جگہ اکائے نسبت اور انتزاع نسبت ہے لیں تو پھر خرابی ہے۔ خرابی یہ ہے نا، پیچھے پھر دیکھ وہ اللہ پلا کری وہ، اور دیکھنا کہ بھئی تصدیق محتاج ہے تین تصوروں کی طرف، ان تین تصوروں میں تیسرا کون ہے؟ حکم، تصور الحکم۔ اب اس حکم سے مراد کیا لیں؟ اکائے نسبت یا انتزاع نسبت۔ تو معنی کیا ہوا کہ تصدیق موقوف ہے کس پر؟ اکائے نسبت یا انتزاع نسبت، حالانکہ تصدیق یہی تو ہے، تصدیق۔ تو جب تصدیق حاصل ہو گئی ہے
تو اب یہ کہنا کہ بے امتناع الحکم، تو حکم کا معنی پھر وہی ہے کیا قائل نسبت یعنی کہ جو بندہ ان تین میں سے ایک سے جاہل ہوگا اس کے لیے ایکائے نسبت انتزاع نسبت ممتنع ہے، تو یہ تو غلط ہے جی۔ جب پہلے ہو جو گیا ہے کہ بھئی حکم کا معنی کیا ہے، قائل نسبت یعنی اب اس سے جو ہے نا بھی اس حکم کرنا ممتنع کیا مطلب ہے، جب ایکائے نسبت انتزاع نسبت آ گیا تو تصدیق آ گئی، اب کہنا کہ حکم کرنا ممتنع ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں تو یہ تب پورا ہوگا جب حکم کیا، حکم ادراک ہو، حکم کیا ہو، ادراک ادراک میں نہیں جاننا، تو تصدیق ہے ادراک، تو اب تصور، اب تصدیق اور ادراک ہو گئے ایک جی، یعنی تصدیق اور حکم ہو گئے ایک جب حکم بمانا ادراک ہو تو، اور جب کہ ہو حکم فعل، حکم فعل ہو اب تقاضا تصدیق تقاضا کرے گی حکم کے تصور کا، اس لیے کہ اب حکم ہو گیا فعل افعال اختیاریہ للنفس سے، اس لیے کہ حکم اب ہو گیا فعل افعال اختیاریہ للنفس سے، اور افعال اختیاریہ کا قانون ہے کہ وہ صادر ہوتے ہیں نفس سے، نفس کے شعور کے بعد افعال اختیاریہ سے۔ جب نفس کو افعال اختیاریہ کا پہلے شعور ہوگا تو اس کے بعد نفس سے فعل اختیاری صادر، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ پہلے بندے کو شعور ہوگا کہ میں کیا چیز کرنے لگا ہوں، تو پھر وہ کام کرے گا کہ ہاں جی کیا کہ جی، اور افعال اختیاریہ محض صادر ہوتے ہیں نفس سے، نفس کے شعور کے بعد ان افعال کے ساتھ، اور شعور بھی اور نفس قصد کرے افعال اختیاریہ کے صادر کرنے کا، تو تب وہ کیا ہوتے ہیں، تب صادر ہوتے ہیں کہ افعال اختیاریہ کا نفس کو شعور بھی ہو اور ان کے صادر کرنے کا وہ قصد بھی کرے، تو تب صادر ہوتے ہیں، یہ تو بدیہی بات ہے جی۔ اب صغرا کبرا کس طرح بنے کہ حکم کا حصول موقوف ہے حکم کے تصور پر، حکم کا حصول موقوف ہے حکم کے، بے حکم کا تصور ہوگا تو حکم حاصل ہوگا نا، جس کا تصور نہیں وہ حاصل کیسے ہوگی، اور تصدیق کا حصول موقوف ہے حکم کے حصول پر، تصدیق کا حصول موقوف ہے حکم کے کہ حکم حاصل ہوگا، چونکہ تصدیق محتاج ہے تینوں کی طرف، تصدیق موقوف، اس تصدیق حاصل ہوگی جب کہ حکم حاصل ہوگا، لہذا نتیجہ تصدیق کا حصول موقوف ہو گیا کس پر، حکم کے، تو لہذا کوئی خرابی لازم نہ ہے جی، علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ ہاں جی کیا کیا جی، پاس حکم کا، اب نتیجہ یہ نکلا کہ حکم کا حصول موقوف ہے حکم کے تصور پر، اور زیر حکم حاصل تب ہوگا جب حکم کا پہلے تصور ہوگا، اور تصدیق کا حصول موقوف ہے حکم کے حصول پر، حکم کے حصول پر، تو لہٰذا تصدیق کا حصول موقوف ہو گیا حکم کے خلاصہ یہ ہے نا کہ پیچھے دیکھنا کہ حکم کا حصول موقوف ہے حکم کے، تصور پر، بھی حکم کا تصور ہوگا تو پھر تصور حکم حاصل ہوگا، اور ادھر تصدیق کا حصول موقوف ہے کس پر، حکم کے حصول پر، اور حکم موقوف ہے اپنے تصور پر، تو اس واسطے سے تصدیق کا حصول موقوف ہو گیا کس پر، حکم کے تصور پر۔ ایشا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی یہ قضیے الٹا دیں نا تو زیادہ واضح ہوگا بھئی کہ بھئی یہ حصول حکم یہ قیاس ہے شکل اول سے، اس کا کبرا مقدم کیا گیا اس کے صغرے پر، اصل ہے حصول التصدیق موقوف علی حصول الحکم و حصول الحکم موقوف علی تصور ہی۔ اب حصول الحکم حد اوسط گر گئی تو نتیجہ آ گیا حصول التصدیق موقوف علی تصور الحکم، سمجھے یہ اصل نتیجہ آئے گا جی کہ تصدیق کا حصول موقوف ہے کس پر، حکم کے تصور پر، تو لہذا حکم ہے فعل، تصدیق ہے ادراک، تو کوئی خرابی نہ آئی تھی۔ اچھا جی کتھوں
پس اگر کہے تو یہ یعنی یہ بطلان محض تام ہوگا جب کہ ہو حکم ادراک، حکم کیا ہو؟ ادراک ہو۔ بہرحال جب ہو حکم فعل، پس تصدیق تقاضا کرے گی حکم کے تصور کا، تب کوئی خرابی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکم فعل ہے افعال اختیاریہ للنفس سے، اور افعال اختیاریہ محض صادر ہوتے ہیں نفس سے، نفس کے شعور کے بعد افعال اختیاریہ کے ساتھ، اور قصد کے بعد افعال اختیاریہ کے صدور کی طرف، کہ افعال اختیاریہ کے صدور کا قصد کرے گا تو وہ صادر ہوں گے۔ جی مانا کر فرق لے بس اگر کہے تو کہ یہ ما تام ہوگا جبکہ وہ حکم ادراک، بہرحال جبکہ وہ حکم فعل پس تصدیق تقاضا کرے گی حکم کے تصور کا، اس لیے کہ حکم فعل ہے افعال اختیاریہ للنفس سے، اور افعال اختیاریہ محض صادر ہوتے ہیں نفس سے، نفس کے شعور کے بعد ان افعال کے ساتھ، اور نفس کے قصد کے بعد ان کے اصرار کی طرف۔ پس حکم کا حصول موقوف ہے اپنے تصور پر، اور تصدیق کا حصول موقوف ہے، اور تصدیق کا حصول موقوف ہے موقوف ہے حکم کے حصول پر۔ سنیں، اصل ہے کہ حصول و تصدیق موقوف علی حصول الحکم موقوف علی، تو پس تصدیق کا حصول موقوف ہے حکم کے تصور پر۔ جی پس حکم کا حصول موقوف ہے اپنے تصور پر، اور تصدیق کا حصول موقوف ہے حکم کے حصول پر، پس تصدیق کا حصول موقوف ہو گیا حکم کے تصور پر۔ جی علی ان المصنف فی شرحہ الملخص صرح به وجعله شرطا لاجزاء التصدیق حتی لا یزید اجزاء التصدیق علی اربعۃ۔ بس اب علاوہ سے دلیل دوسری پیش کی ہے استدعاء مذکور پر، کہ مصنف نے نا ان کی شرح ملخص کتاب کی شرح لکھی مصنف نے، وہاں مصنف نے تصریح کی ہے کہ او بین اسطور بے توقف تصدیق علی تصور الحکم، تصریح کیا اسی بات کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کہ تصدیق موقوف ہے کس پر؟ حکم کے، اور بنایا ہے مصنف نے حکم کا تصور شرط تصدیق کے، اجزاء کے لیے، تاکہ تصدیق کے اجزاء 4 سے بڑھ نہ جائیں۔ وہ 4 کون؟ تصورات ثلاثہ اور حکم۔ کیا جی؟ علاوہ ازیں کہ مصنف نے اپنی شرح ملخص میں تصریح کی ہے اس استدعاء کے ساتھ کہ تصدیق موقوف ہے حکم کے تصور پر، اور بنایا ہے اس کو شرط تصدیق کے اجزاء کے لیے تاکہ نہ زیادہ ہو جائیں تصدیق کے اجزاء 4 پر، یعنی تصورات ثلاثہ اور حکم۔ علاوہ ازیں مصنف رحمہ اللہ نے اپنی ملخص کیا اپنی شرح میں، یعنی اپنی شرح جو ملخص کی ہے میں علاوہ ازیں تصریح کی ہے اس بات کے ساتھ، یعنی تصدیق موقوف ہے حکم کے، اور بنایا ہے مصنف نے حکم کے تصور کو شرط تصدیق کے اجزاء کے لیے تاکہ نہ بڑھ جائیں تصدیق کے اجزاء 4 پر۔ جی جواب کشن مصنف رحمہ اللہ نے اپنی شرح ملخص میں تصریح کی ہے اس کے ساتھ، اور بنایا ہے حکم کے تصور کو شرط تصدیق کے اجزاء کے لیے تاکہ نہ بڑھ جائیں تصدیق کے اجزاء 4 پر۔ آگے فنقول قوله لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور الحكم يدل على أن تصور الحكم جزء من أجزاء التصديق، فلو كان المراد به إيقاع النسبة في الموضعين لزاد أجزاء التصديق على 4 فهو مصرح بخلافه۔ صبر۔ جواب سوال کا جواب، ہم کہتے ہیں کہ مصنف کا قول متن میں
لِأَنَّ كُلَّ تَصْدِيقٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِن تَصَوُّرِ الْحُکم جو کہا ہے کہ نہیں کہ تصدیق کے اندر 3 تصور ضروری ہیں، جن میں سے ایک حکم کا تصور بھی کیا ہے ضروری ہے۔ یہ مصنف کا قول دلالت کرتا ہے، جب کہا ہے کہ تصدیق کے اندر حکم کا تصور ضروری ہے تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حکم کا تصور جز ہے تصدیق کے اجزاء سے، کیونکہ تصدیق کے اجزاء جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تصورات ثلاثہ اور خود حکم ہے۔ تو یہ دلالت کرتا ہے کہ حکم کا تصور اور نسبت جڑی درمیان میں ہے یہ جز ہے کس کی؟ تصدیق کے اجزاء سے۔ تصدیق کے اجزاء سے۔ اب وہ تصور جو ہے نا، جو کیا نام ہے درمیان میں جو نسبت تامہ خبری ہے اس کا تصور بھی جز بن گیا۔ اب جو متن میں دونوں جگہ حکم آیا ہے اور اگر مراد حکم سے اکائے نسبت انتزاع نسبت لیں کتنی جگہ سے؟ دونوں جگہ میں۔ تو اب 2 مرتبہ اکائے نسبت آ گیا، جی 3 جزیں پہلے آ گئی ہیں، محکوم لے محکوم میں ہی اور نسبت بینا بینا، اور 2 مرتبہ اکائے نسبت آ گیا تو یہ اجزاء 4 سے بڑھ گئے 5 ہو گئے ہیں جی۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ ہم کہتے ہیں جواب میں کہ مصنف کا قول لأن كل تصدیق لا بد فيه من تصور الحکم، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حکم کا تصور جز ہے تصدیق کے اجزاء سے، تو لہٰذا حکم کا تصور جو جز ہے وہ تو ہوئی نسبت تامہ خبری۔ اب اگر مراد لیں مراد حکم سے اکائے نسبت ہو دونوں جگہوں میں، وہ پہلا حکم بھی اور دوسرا بھی، تو یہ اکائے نسبت اور ہے، نسبت تامہ خبری اور ہے، تو اب وہ تو 3 ہو گئے، 2 مرتبہ اکائے نسبت جز بن گیا تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو 5 ہو گئے، تو یہ اجزاء بڑھ گئے ہیں جی، اجزاء تو واہ واہ، وهو مصرح بخلاف، حالانکہ تصریح کی گئی اس کے خلاف کے ساتھ، بخلاف کونی جزن حیث انہ شرط۔ اچھا قال الامام، قال الامام في الملخص كل تصدیق لا بد فيه من 3 تصورات، تصور المحکوم علیہ وبہ والحکم، بالحکم۔ امام رحمہ اللہ نے ملخص میں بیان کیا ہے کہ ہر تصدیق اور ملخص بقول یدل علی ان تصور الحکم جز من اجزاء تصدیق، کہ ہر تصدیق اس کے لیے ضروری ہے، ہر تصدیق میں 3 تصور ضروری ہیں، محکوم لے کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم کا تصور۔ تو چوتھا ہوگی وہ حکم اکائے نسبت۔ تو امام کے نزدیک تو وہ عین تصدیق ہے، جو اس کے لیے جزیں ہیں، شرطیں ہیں یا اجزاء ہیں، وہ یہ 3 ہیں جی، 3 تصوروں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر جزیں بنائیں گے تو 3 یہ اور چوتھا اکائے نسبت بن گئی جز، اور اگر 3 شرط بنائیں گے تو تصدیق جو ہے وہ عین اکائے نسبت ہو جائے گی۔ تو یہی تحقیق ہے جی۔ جی فرمایا امام نے ملخص میں کہ ہر تصدیق میں 3 تصور، امام راضی مراد ہیں جی، منطق میں جب امام کا لفظ آتا ہے تو، اور محکوم بہ کا تصور اور حکم کا تصور، تو لہٰذا اب اجزاء جو ہیں وہ کل کتنے بنیں گے؟ 4 بنے گے۔ 4 اجزاء بنیں گے، یا 3 شرطیں، چوتھا خود تصدیق۔ سنیں کہ 3 تصور یا جزیں ہیں یا شرطیں ہیں جی۔ بس ہم کہتے ہیں جواب میں قول مصنف رحمہ اللہ کا لِأَنَّ كُلَّ تصدیق لا بد فیہ من تصور الحکم، اور 3 تصور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو یہ جو ماتن کا قول ہے دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حکم کا تصور جز ہے تصدیق کے اجزاء سے، پس اگر ہو مراد حکم سے اکائے نسبت دونوں جگہ میں تو البتہ زیادہ ہو جائیں گے تصدیق کے اجزاء 4 پر۔ وہ کون ہے؟ جو زائد ہوا تصور الایقاء، ایقاء کا تصور علیحدہ، حالانکہ وہ حالانکہ تصریح کی گئی ہے اس کے خلاف کے ساتھ، اور شرح ملخص میں اور بخلاف کون جزم من حیث انہ شرط، فرمایا امام نے ملخص میں ہر تصدیق ضروری ہے اس کے لیے، ہر لا بد فیہ ضروری ہے تو ہر تصدیق میں
3 تصورات سے، محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور اور حکم کا تصور۔ بس ہم کہتے ہیں جواب میں کہ مصنف کا قول ان کل تصدیق لا بد فیہ من تصور الحکم دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حکم کا تصور جز ہے تصدیق کے اجزاء سے۔ بس اگر وہ مراد حکم سے قائل اس پر ضرور جگہ میں تو البتہ پڑھتے ہیں کہ تصدیق کے اجزاء 4 پر حالانکہ تصریح کی گئی ہے اس کے خلاف کے ساتھ۔ جی فرمایا امام رحمہ اللہ نے ملخص میں کہ ہر تصدیق ضروری ہے، اس میں 3 تصور، محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بہی کا تصور اور حکم کا تصور۔ جی فقیلا فرق ما بین قوله وقول المصنف ها هنا لأن الحكم فيما قاله الإمام تصور لا محالة بخلاف ما قاله المصنف فإنه يجوز أن يكون قوله والحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه فحينئذ لا يكون تصورا كأنه قال ولا بد في التصديق من الحكم وغير لازم منه أن يكون تصورا ان یکون وإن يكون معطوفا على الحكم على المحكوم عليه فحينئذ يكون تصورا بس صبر کر، یہ 2 عبارتیں آئی ہیں، ایک ہے امام کی عبارت جی او بھئی امام نے کہا ہے کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے 3 تصور، کون؟ تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به والحكم۔ اور ایک ہے مصنف کا قول کہ ہر تصدیق اس میں ضروری ہے، کون؟ اے ہن جڑا پڑھیا فنقول سے تصور الحكم حکم کا تصور ضروری ہے، حکم کا، اور امام نے جو کہا ملخص میں اس میں یہ ہے کہ 3 تصورات ضروری ہیں، محکوم علیہ کا تصور اور تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو امام نے کہا ہے اس عبارت میں اور مصنف کی عبارت میں فرق ہے۔ اس عبارت میں اے پہلے امام دی عبارت میں کیڑی پڑھ خاں لا بد فیہ لا بد فيه من 3 تصورات تصور المحكوم عليه وبه والحكم بس تے مصنف دی عبارت ویکھ لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور الحكم اور پیچھے جو تو شروع سے لأن كل تصدیق لا بد فیہ من تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه والمحكوم به كذلك والحكم بس والحکم اب یہ جو والحکم ہے نا اس کا عطف ڈالنا ہے پیچھے، پہلے متن ویکھ تو متن یہ تو متن نہیں ہے نا، یہ والحکم کا عطف یا محکوم علیہ پر ہے یا تصور پر ہے، یا محكوم عليه پر ہے یا تصور پر۔ آگے سمجھے ہوں واپس آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیلا بعد نے کہا کہ فرق ہے اس کے درمیان ما بین قول ہی امام کے قول کے درمیان اور مصنف کا جو یہاں قول اس کے درمیان کیا ہے فرق ہے۔ سن اس لیے کہ حکم اس عبارت میں جس کا قول کیا کس نے امام ہے، وہ تو صرف اور صرف تصور ہے اور نہیں کچھ بن سکتا۔ اب دیکھ لیں یہ عبارت، یہ پھر پیچھے تصور المحکوم علیہ بابی والحکم، اب یہ بابی ہی کا عطف ہے علیہ پر، محکوم اس کے ساتھ لگے گا، اور حکم کا عطف ہے محکوم پر اور وہ تصور کے تحت داخل ہے جی۔ تو یہاں تو حکم میں حکم کا تصور ایک ہی صورت ہے، 2 صورتیں کوئی نہیں ہے، کس میں امام کی عبارت میں، آگے سمجھے اس میں تو صرف ایک ہی صورت ہے جی، خام خواہ کہ اس میں کہ حکم جو ہے ما قال الامام میں وہ کیا ہے تصور ہے بس، برخلاف جو مصنف نے کہا ہے، جو کیونکہ جائز ہے کہ ہو مصنف کا قول والحکم نہیں ہے، مطلب ہے معطوف ہو تصور پر، کس پر؟ تصور پر، تصور المحکوم علیہ معطوف، تو یہ معطوف علیہ تو یہ معطوف، اب تصور کا تعلق حکم کے ساتھ نہیں ہوگا، اب حکم تصور سے نکل گیا تو پس اس وقت نہ ہوگا حکم، گویا کہ مصنف نے یوں فرمایا
کہ ضروری ہے تصدیق میں حکم سے، جی ضروری ہے تصدیق میں، حکم سے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حکم خام خواہ تصور ہی ہو، سمجھے؟ یا یہ کہ حکم معطوف ہے کس پر؟ محکوم علیہ پر، تو اب تصور کے تحت آئے گا، اب ہوگا اس وقت حکم تصور، تو یہ دو احتمال بنتے ہیں۔ امام کی کلام میں دو احتمال نہیں، ایک ہی احتمال، تو ان میں فرق ہے، ان میں اس کا آگے جواب دینا ہے۔ شاباش جی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ امام کی کلام میں اور مصنف کی کلام میں فرق ہے۔ امام کی کلام میں حکم صرف تصور بنتا ہے، اور اس کے جو مصنف نے کہا ہے وہاں پہ عطف کے عطف میں دو احتمال ہیں کہ یا عطف ہو، تصور المحکوم یعنی تصور پر عطف ہو، اللہ کے تحت داخل ہو، تو اب ہوگا حکم تصور، کیونکہ تصور کے تو جو اس کا معطوف علیہ بن گیا، تو ما قبل تو ہے کوئی نہیں ہے، تو اب مانا ہوگا کہ تصدیق میں ضروری ہے، حکم سے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حکم تصور ہو۔ سمجھا گی؟ لیکن اس نے ذرا دھیان رکھی تاکہ ضرور تصدیق، اب مانا کیا بنا؟ تصدیق میں دو تصور ضروری ہیں اس صورت میں، جی دو تصور ضروری ہے، اور ایک حکم ضروری ہے، ایک حکم ضروری ہے، اب تیسرا تصور کوئی نہیں ہے، تیسرا اسی پر گرفت کرنی آگے۔ ہاں، اور جائز ہے کہ غل حکم معطوف و محکوم علیہ پر اس وقت حکم تصور ہو، تصور ہوگا جی۔ آگے سمجھ، بعض نے کہا ہے فرق ہے امام کے قول کے درمیان اور مصنف کے قول کے درمیان، یہاں صرف بھی ایتھے ہی عبارت ہے، اس لیے کہ حکم اس میں کہ قول کیا اس کا امام نے وہ تصور ہے، اور یہ پیچھے عبارت پڑی جے لا محالہ، کیونکہ یہاں تو عطف کے دو احتمال کوئی نہیں، برخلاف اس کے کہ قول کیا اس کا مصنف نے، کیونکہ جائز ہے یہ کہ ہو مصنف کا قول والحکم معطوف تصور المحکوم علیہ پر، تصور المحکوم علیہ پر، پس اس وقت نہ ہوگا حکم نہ ہوگا حکم، تصور، کیونکہ تصور کا حکم تصور کے تحت داخل ہی نہیں ہے، تو اب معنی کیا بنے گا؟ گویا کہ مصنف نے کہا اور ضروری ہے تصدیق میں دو تصور دو تصور اور ایک حکم، خلاصہ یہ ہے بھئی، سنیں، اور نہیں لازم آتا ہے اس سے یہ کہ ہو حکم تصور، اور یہ کہ ہو حکم معطوف محکوم علیہ پر، تو اب تصور اس کے ساتھ بھی لگے گا، تو پاس اس وقت ہو جائے گا حکم تصور جی۔ تو پورے ہو گئے اب تصدیق کے اجزاء جی، پہلی صورت میں پورے نہیں ہوتے۔ شابت جی۔ بعض نے کہا ہے کہ فرق ہے مصنف کے قول کے امام کے قول کے درمیان اور مصنف کے قول کے درمیان یہاں، اس لیے کہ حکم اس صورت میں کہ قول کیا اس کا امام نے تصور ہے خواہ مخواہ، برخلاف اس کے کہ قول کیا اس کا مصنف نے، کیونکہ جائز ہے یہ کہ ہو مصنف کا قول والحکم معطوف تصور المحکوم علیہ پر، پس اس وقت نہیں ہوگا حکم تصور، گویا کہ فرمایا مصنف نے اور ضروری ہے تصدیق میں حکم سے، اور نہیں لازم آتا اس سے یہ کہ ہو حکم تصور، آگے اور جائز ہے یہ کہ ہو حکم معطوف محکوم علیہ پر، پس اس وقت ہوگا حکم تصور۔ مفیہ نظر لأن قوله والحكم لو كان والحكم لو كان معطوفا على تصور المحكوم عليه فلا يكون الحكم تصورا لوجب أن يقول لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذين الأمرين، ولو صح حمل قوله أحد هذه الأمور على هذا لظهر الفساد من وجه آخر، وهو أن صبر کریں اس میں ما قیلہ میں نظر ہے، ما ٹان کر کھچڑی نہ پکایا جائے، توجہ کرا جائے، اس لیے کہ ماتن کا قول والحکم اگر یہ معطوف ہو محکوم علی تصور المحکوم لے پر، اگر یعنی تصور اس کے اوپر اس کے ساتھ نہ لگے، تصور پر اس کا عطف ہو، کس کا؟ حکم کا، سنا جی تو اب نہ ہوگا حکم کیا کہ ہوگا تصور نہیں ہوگا نا، تو اب البتہ واجب تھا، اب پیچھے کتنے تصور رہ گئے؟
ایک تو نکل گیا، جی۔ حکم تو تصور نہیں ہے، نہیں۔ پیچھے دو ہے، کون؟ محکوم علیہ کا۔ محکوم بھی کر سکتے تو اب مصنف پر واجب تھا کہ یوں کہتے لامتناع الحکم ممن جاہل احد ہذین الامرین، حاضر الامور نہ کہتے، جی۔ حالانکہ کیا کہا ہے؟ حاضر امور تو مورتا بھی ہے کہ حکم کو تصور مانیں گے جی، کیا کیا جی؟ شارح کہتے ہیں اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مصنف کا قول والحکم اگر معطوف ہو تصور المحکوم علیہ پر، یعنی تصور سے نکل جائے جی، تو اب جو تصور نہ ہوگا، تو اب جو مصنف نے آگے کہا ہے کیا؟ لامتناع الحکم لب تو واجب تھا کہ مصنف یوں کہتے، کہتے ہیں کہ لامتناع الحکم ممن جعل احد هذين الامرين، یعنی حاضر الامور نہ کہتے بلکہ هذين الامرين کہتے ہیں۔ کیونکہ امرین دو تصور ہیں، تین تو ہے نہیں ہیں جی، آگے سمجھے تے بلو صح ان من کر لے، اور اس میں اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ مصنف کا قول بالحکم اگر ہو معطوف تصور المحکوم علیہ پر تصور المحکوم علیہ اور نہ ہو حکم تصور نہ ہو حکم جیسے نکالا ہے، تو البتہ واجب تھا یہ کہ کہتے مصنف پھر حاضر الامور نہ کہتے، حاضین الامرین کہنا چاہیے تھا، البتہ واجب تھا نہ کہتے، کیا کہتے؟ لامتناع الحکم ممن جہل احد حاضین الامرین، تین نہیں بنتے پھر جی، ہاں جی۔ اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ مصنف کا قول والحکم اگر ہو معطوف تصور المحکوم علیہ پر اور نہ ہو حکم تصور، والبتہ واجب تھا یہ کہ کہتے مصنف لامتناع الحکم ممن جعل احد هذين الامرين، ہاں لو صح حمل قولی احد هذه الامور على هذا صبر اللہ حاضر کے بارے وہ اگے رتی بتی آ گئی۔ سوال ہے منطق کے اندر جو ہے نا جمع ما فوق الواحد پر بولی جاتی ہے، جمع ما فوق الواحد پر بولی تو جائز ہے کہ حکم تصور نہ ہو بلکہ دو ہی تصور پیچھے ہوں تو ان پر جمع کا اطلاق ٹھیک ہے، ان پر جمع کا اطلاق۔ تو شارح فرماتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اب ایک فساد اور وجہ سے ظاہر ہوگا، وہ آگے بیان ہوگی جی۔ جی کیا کہ جی؟ سوال ہے کہ جمع منطق میں جمع ما فوق الواحد پر بولی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ تصور دو ہی ہوں لیکن ان پر جمع بول دیا ہو، اگرچہ وہ بین استور کا لو صح، اور لکھے یہ جمع جو ما فوق الواحد پر بولی جاتی ہے منطق میں وہ تعریفوں کے اندر شائع، ہر جگہ جمع جو ہے وہ دو ما فوق الواحد پر نہیں بولی جاتی، بلکہ صرف کس میں تعریف جو تعریفات ہوتی ہیں نا منطق میں وہاں جمع عموماً دو پر جمع بول دیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بولتے جی۔ جی سنیں، تو اگر یہ اس پر حمل کریں تو ٹھیک ہے، لیکن لا ہن اخبار لا ظاہر الفساد من وجہ آخر، تو البتہ فساد ظاہر ہو جائے گا ایک اور وجہ سے، اب وہ ہوبا سے وجہ بیان کرنی ہے، سمجھے؟ چلو جی کدھر گیا میں؟ اور اگر صحیح ہو حمل ماتن کے قول احد هذه الامور کا حمل صحیح ہو، حمل کرنا اس کا قول کا اللہ حاضہ اس پر، کس پر؟ یعنی بولا جمع مراد کیا ہو؟ ما فوق الواحد ہے۔ امرین ہو، امرین لکھا نہیں بین استور کہ امرین مراد ہوں، یہ صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح ہو، پہلی بات ہے کہ صحیح نہیں، کیونکہ جمع ما فوق الواحد منطق کے اندر تعریفات میں ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی، اور تو البتہ ظاہر ہو جائے گا فساد ایک اور وجہ سے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور اگر صحیح ہو مصنف کے قول احد حاضر امور کا حمل اس پر تو البتہ اس پر کا مطلب ہے امرین پر، بولا جمع مراد تثنیہ ہے جی، تو البتہ ظاہر ہو جائے گا فساد ایک دوسری وجہ سے۔ وہ کون سی واہ ہوا؟ وَأَنَّ اللَّازِمَ مِنْ ذَلِكَ اسْتِدْعَاءُ التَّصْدِيقِ تَصَبُّرَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ وَالْمُدَّعَى اسْتِدْعَاءُ التَّصْدِيقِ التَّصَبُّرَيْنِ وَالْحُكْمَ فَلَا يَكُونُ الدَّلِيلُ وَارِدًا عَلَى الدَّعْوَى۔ بس وہ فساد یہ ہے کہ لازم آئے گا اس حمل کرنے سے کہ مراد دو تصور ہیں کہ تقاضا کرنا تصدیق کا، محکوم علیہ کے تصور کا اور محکوم بہی کے تصور کا، بس اب لازم یہ آئے گا کہ تصدیق دو تصوروں کا، تقاضا کرتی ہے، حالانکہ مدعا یہ ہے کہ تصدیق تقاضا کرتی ہے تصورین کا بھی اور حکم کا بھی،
تو اب دلیل جو ہے وہ دعوے پر منطبق نہیں ہوگی جی. ثابت کرنا تھا کہ تصدیق 3 کا تقاضا کرتے، لازم آئے گا کہ تصدیق 2 کا تقاضا کرے. ہاں جی شابہ جی. اور وہ فساد یہ ہے کہ لازم آئے گا اس حمل سے تصدیق کا تقاضا کرنا علیہ اور محکوم بہی کے تصور کا. بس، حالانکہ مدعا یہ ہے کہ تصدیق تقاضا کرتی ہے تصورین کا اور حکم کا، حکم کا دلیل دعوے پر منطبق نہ ہوگی. آگے سمجھے. چلو جی. اور وہ فساد یہ ہے کہ لازم آئے گا اس حمل سے تصدیق کا تقاضا کرنا محکوم علیہ کے تصور کا اور محکوم بہی کے تصور کا، حالانکہ مدعا تقاضا کرنا تصدیق کا، تصورین کا اور حکم کا. تو پھر خرابی کیا آئی؟ پس نہ ہوئی دلیل وارد دعوے پر، دلیل سے دعویٰ ثابت نہ ہوا جی. اور وہ فساد یہ ہے کہ لازم آئے گا اس عمل سے تصدیق کا تقاضا کرنا محکوم علیہ کے تصور کا اور محکوم بہی کے تصور کا، اور مدعا حالانکہ مدعا یہ ہے کہ تصدیق تقاضا کرتی ہے تصورین کا اور حکم کا، پس نہ ہوئی دلیل وارد دعویٰ پر. آگے جی. بعیداً ذکر الحکم یکون حینئذ مستدرکاً اذ اذ المطلوب بیان تقدم التصور علی التصدیق طبعا والحکم اذا لم یکن تصورا لم یکن له دخل فی ذلک. ایزن سے اور رد کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب حکم تصور نہیں ہے، حکم تصور نہیں ہے تو پھر یہ تصور میں داخل نہ ہوا، تصور میں نہ ہوا، پھر حکم کا ذکر کرنا ہی لغو ہے. حکم کا ذکر کرنا کیوں؟ بیان کیا چل رہا؟ بیان نہیں چل رہا تھا کہ تصور کی بحث کو مقدم کیا ہے تصدیق کی بحث پر، اس لیے کہ تصدیق محتاج ہے تصور کی طرف. تو جب حکم تصور ہی نہیں ہے تو پھر تصدیق کے محتاج علیہ میں داخل نہ ہوا، تو پھر اس کا حکم ہی لغو ہے. صرف 2 ہی تصور ذکر کرنے تھے، پھر حکم کو درمیان میں ذکر کیوں کیا جی؟ نہیں سمجھ آئی. کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ تصدیق موقوف ہے کس پر؟ تصور پر. تو جو تصور بنے گا نا اس پر موقوف ہوگی نا. تو جب حکم تصور ہی نہیں ہے تو پھر تصدیق تصور پر، حکم پر موقوف بھی نہیں. جب موقوف نہیں تو موقوف علیہ میں حکم کا ذکر پھر کیا ہوا؟ لغو ہو گیا. ہاں جی. کیا کیا جی؟ فائدان سے ایک اور رد کیا کہ حکم کا ذکر کرنا اس وقت مستدرک اور متن کے اندر بھی 3 پر موقوف ہے. کیوں؟ کیونکہ مطلوب تھا کہ تقدم کا بیان ہے تصدیق پر طبعا، بے تصور تصدیق پر طبعاً مقدم ہے، لہذا وزن بھی مقدم ہونا چاہیے. تو حکم جب کہ تصور ہی نہیں ہے، تو اس تصدیق میں اس کے لیے کوئی بے تصدیق کے موقوف علیہ بننے میں اس کو کوئی دخل کوئی دخل نہیں. ہی نہیں ہے. حالانکہ دخل ہے جی. یہ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے حکم سے مراد کیا ہے؟ اس پر تمام خبری، اور دوسرے سے اکا اور انتزاع ہے. تو لہذا تب مسئلہ حل ہوگا. اور بھی ذکر کرنا حکم کا ہوگا اس وقت مستدرک، کیونکہ مطلوب تصور کے تقدم کا بیان ہے تصدیق پر طبعاً، تصور کے تقدم کا بیان ہے تصدیق پر طبعا، اور حکم جب کہ نہیں ہے تصور جبکہ نہیں تو نہ ہوگا اس کے لیے نہ ہوگا اس کے دخل اس تقدم طبی میں. تقدم طبعی میں. ہاں جی شابہ جی. اور بھی حکم کا ذکر ہوگا اس وقت مستدرک، کیونکہ مطلوب تصور کے تقدم کا بیان ہے تصدیق پر طبعا، اور حکم جب کہ نہیں ہے تصور تو نہ ہوگا اس کے لیے کوئی دخل اس میں. کس میں؟ تقدم طبی میں.